اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 26 سے آج ہم پڑھیں گے۔ موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چل رہا تھا جنگ کا، بیچ میں کچھ نصیحتیں آئیں مومنوں کے لیے اطاعت کے اعتبار سے۔ ویسے بھی جنگ کا انحصار اطاعت پر ہوتا ہے، اگر فوج اور قوم دونوں حاکم کے ساتھ نہ ہو تو جنگ کیسے لڑی جا سکتی؟ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے اولو العزم نبی تھے، جب ان کی قوم نے کہا کہ خود جا کے جنگ کرو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی پھر کچھ نہیں کر پائے نا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جی میرا اختیار تو مجھ پر میرے بھائی پر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی کامیابیاں دی ماشاء اللہ، تو مومنین نے ساتھ دیا، ہر قدم پر ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے غلطیاں ہوئیں تقاضۂ بشریت، لیکن ساتھ ہمیشہ دیا۔ تو اسی لیے پھر بیچ میں اطاعت کے کچھ احکامات آئے۔ اب آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی 25ویں، اس میں بعد پھر دوبارہ جنگ کی طرف پھر گئی کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ فتنے سے بچو، اس فتنے سے جو جب پھیلتا ہے تو صرف بروں کو نہیں پہنچتا، اچھوں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور ہم نے یہ بات سمجھی کہ فتنے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ طاقت، صرف طاقت نہیں، بلاغ بھی۔ معاشرتی فتنے سے بچنے کے لیے بلاغ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جیسے بچوں کے رویوں میں ہے اور بچیوں میں ہے، گھروں میں ہے۔ یعنی میرے ایک عزیز ہیں، ان کا آئلی کیس چل رہا ہے، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ بہن پچھلی سنوائی میں کورٹ میں ایک دن میں 156 طلاق کے کیسز چل رہے تھے۔ آپ اس سے اس رش سے آپ اندازہ کریں نا کتنے زیادہ گھر ٹوٹ رہی ہے۔ تو گھر ٹوٹنا کیا ہے؟ بگاڑ ہے نا۔ تو جو بھی بگاڑ آ رہے ہیں معاشرے میں، ان بگاڑوں سے بچنے کا، وہ بھی فتنہ ہی ہے نا۔ گھر ٹوٹنا فتنہ ہے، بچوں کا ماں باپ کے حکم سے باہر ہونا فتنہ ہے، بچیوں کا بے پردگی سے گھومنا فتنہ ہے، مردوں کا حلال و حرام کا فرق بھول جانا فتنہ ہے۔ ایک بچی کا فون آیا کراچی سے کسی کے ریفرنس سے، تو وہ بتانے لگیں کہ میرے میاں یعنی باہر عورتوں سے تعلقات رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں لائف سے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اس میں بنیادی جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اچھائی برائی کا تصور نہیں ہے نا، حلال حرام کا تصور نہیں، کوئی ذہن میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تبھی تو کوئی اتنے آرام سے کہہ سکتا ہے۔ ورنہ جو بھی تھوڑا سا تصور بھی رکھتا ہو کہ یہ بات غلط ہے اس کے دل میں چور ہوتا ہے نا، وہ اتنی ڈھٹائی اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ سب بگاڑ کی شکلیں ہیں۔ تو ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے بلاغ چاہیے۔ اور دوسرا فتنہ ہے ٹیررزم۔ اب ٹیررزم جو ہے اس کی ساری شکلیں، یعنی ایک یہ جو چوروں والے ٹیررسٹ ہیں کہ یعنی چوری چھپے بم دھماکے کرتے ہیں، انڈر گراؤنڈ تحریکیں کام کرتی ہیں، اور ایک ملک کا طاقتور کا دوسرے ملک پر حملہ کرنا، وہ بھی ٹیررزم ہی ہے، اس کو دھمکانا۔ جیسے بھارت ہمارے سر پہ مسلط رہتا ہے، اگر ہمارے پاس قوت نہ ہو تو وہ ہمارا کیا حشر کرے۔ تو اس قسم کے فتنے سے لڑنے کے لیے قوت چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بلاغ بھی چاہیے اور قوت بھی چاہیے۔ یہاں خاص طور پر خطاب قوت کے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے اس فتنے کی جو قوت کے ذریعے بھرپا کیا جاتا ہے، یعنی بغاوت، خرابہ، ڈاکہ زنی، ٹیررزم، جسے ہم بہت اچھی طرح جھیل چکے ہیں۔ جتنا تجربہ مسلمانوں کو ہے، مسلمانوں میں جتنا پاکستانیوں کو ہے، کسی کو نہیں ہو۔ تو ٹیررزم، اس کے نقصانات، ان سے نمٹنا، اور پھر دنیا میں اپنے وجود کو قائم رکھنا۔ اب آپ دیکھ لیں عراق کا کیا قصور تھا، کون سا جرم تھا جو عراق نے کیا تھا پوری دنیا کے اگینسٹ؟ ٹھیک ہے عراق ایران لڑائی ضرور 2-3 دفعہ ہوئی، مگر وہ ان کے آپس کے معاملات تھے۔ اور دوسری بات ہے امریکہ نے بھی تو ویتنام کو کتنے عرصے نچائے رکھا ہے۔ امریکہ نے کس کس ملک کے ساتھ جو ہے وہ پنگا بازی نہیں کی نا، لیکن چونکہ وہ ایک بڑی طاقت ہے تو سارے چپ ہو جاتے۔ لیکن عراق سب کی نظروں میں کھٹکتا تھا، پھر ختم کر دیا گیا اسے من حیث القوم، یعنی ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب وہ کٹ پتلی ہے۔
تو آپ دیکھیے کہ کیوں ہوا ایسا. بظاہر عراق کی طاقت کی بڑی دھوم تھی، حقیقتاً وہ بڑی طاقت نہیں تھا، اس کی فوج بہت مضبوط نہیں تھی، ورنہ اتنی آسانی سے تھوڑا ہارتی، کچھ تو سامنا کرتی. تو ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے قوت چاہیے. کوئی آپ کو نہیں چھوڑے گا. دنیا کا اصول ہے سروائیول آف دا فٹیسٹ. جو سب سے فٹ ہوتا ہے وہ بچتا ہے. یہ قانون فطرت ہے. دیکھیں بڑی مچھلیاں کیا کھاتی ہیں سمندر میں؟ چھوٹی مچھلیاں. بڑے حشرات الارض کیا کھاتے ہیں؟ چھوٹے حشرات الارض. سائیکل آف لائف ہے. لہذا دنیا میں آپ کو دو حیثیتوں میں سے ایک چننا ہوگی. یا غالب بن کر ہو یا مغلوب بن کر ہو. یا حاکم بنو یا محکوم بنو. یا لیڈر بنو یا فالوور بنو. وہ کہتے ہیں لیڈ اور بی لیڈ. یا کسی کی رہنمائی کرو یا کسی کے مقلد بن جاؤ. the two ways of life. تیسرا کوئی راستہ نہیں. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا ہے. یہی اللہ بتا رہے ہیں. اپنی سیاسی قوت اور اپنی فوجی قوت کو برقرار رکھو، کیونکہ خالی فوجی قوت کچھ نہیں کر سکتی. سیاسی قوت کو مضبوط ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا ہم لوگوں نے 65 کی جنگ جیتی، مگر ہم اس سے وہ سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر پائے جو اگر کوئی اور جیتا ہوتا تو وہ حاصل کر لیتا. کیونکہ ایوب خان بہت ہی مخلص تھے پاکستان کے ساتھ، مگر وہ سیاستدان نہیں تھے نا، فوجی قائد تھے. تو لہٰذا ہمیں ویسے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے. 71 کی شکست ہماری فوجی شکست نہیں تھی، ایک ٹوٹل ہماری سیاسی شکست تھی. ہم اپنے سیاسی پلیٹ فارم پر ہارے تھے. فوج اکیلی کیا کرتی بیچاری. ٹھیک ہے. کارگل وار میں کیا ہوا؟ فوج کا قصور نہیں تھا، سب سیاست کا کھیل تھا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی فوج اور آپ کی سیاست، آپ کے سیاستدان دونوں ہی ذہین ہونے چاہیے، بہترین افراد ہونے چاہیے. تب جا کر آپ دنیا کو رول کر سکتے. ٹھیک ہے. چلیے اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا یاد کرو اس جب انتم تم تھے قلیلاً تھوڑے، مستضعفون کمزور تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے. ضاد عین فے، مستضعفون اسم ہے، جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہو. فی الارضی زمین میں یعنی علاقے میں. عرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے. کہاں پر؟ کب کمزور تھے؟ مکہ میں. مکہ میں چند نفوس تھے نا، اور ظاہری بات ہے کہ اگر مار دیے جاتے تو ختم ہو جاتے. اسی لیے مکہ میں فوری طور پر جنگ کی اجازت نہیں ملی، یعنی صحابہ کو ہاتھ اٹھانے کی، جنگ بمانے کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ملی، بلکہ اللہ نے کہا بس صبر کرو. لہذا تشدد بھی ہوتا تھا نا تو صحابہ چپ کر کے سہ لیتے تھے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایک آدھ بندے کو بھی نہیں بچا سکتے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ اگر بھیڑ جاتے تو پھر وہ سارے بہانہ پا لیتے نا مسلمانوں کے خلاف مرنے کا، لڑنے کا. تو پھر مسلمانوں کی تعداد تو 40-50 تک تھی مکہ کے اندر. جو باقی تھوڑے بہت مسلمان ہوئے تھے افراد وہ اپنے اپنے قبیلوں میں تھے، تو یہ تو پھر مار ڈالتے ساروں کو، پھر اسلامی جماعت ختم ہو جاتی. اس لیے اللہ نے کہا بھی صبر کرو، بھی وقت نہیں آیا. تو اس وقت مکہ میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے نا. ضعیف کیا ہوتا ہے؟ ضعف کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو. تو مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے. مکہ والے انہیں بہت کمزور سمجھتے تھے. تھوڑے سے لوگ تھے نا، اقلیت تھے. تخافون تم ڈرتے تھے. اب دیکھیں تخافون کیا ہے؟ اسم یا فعل؟ فعل. فعل مضارع ہے، تا سے ہے نا. تم ڈرتے تھے ان کے یتخطفکم، کم الگ کر دیں تو یتخطفا بچے گا. یہ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے. تو اس پر فا کیسے آ گیا؟ ان نے دے دیا. یتخطفو ہونا چاہیے نا، ان نے یتخطفا کر دیا. بالکل ناصب مضارع ہے. ان یتخطفکم اچک لیں گے تمہیں. خیر توئے فے سے ہے. اچکنا، چھیننا، اچانک چھین لینا. جیسے چیل ڈائیو کرتی ہے اور چوزا اٹھا کے لے جاتی ہے، ایک دم جھپٹ لیتی ہے نا، جھپٹ لینا. یتخطفکم اچانک جھپٹ لیں گے تمہیں. الناس لوگ، یعنی جیسے آپ دیکھیں نا چوزوں کی ہی مثال لیں کہ وہ دوڑے ہوتے تو چیل ایک ڈائیو مارتی ہے اور چوزا اٹھا کے لے جاتی ہے. موقع ہی نہیں ملتا کہ کوئی بچا سکے. اسے کہتے ہیں جھپٹنا. یا پولیس کسی کو پکڑنا چاہتی ہے نا تو وہ پہلے اپنا خبری لگاتی ہے، تو جب پتہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہے وہ مطلوبہ بندہ
تو اچانک آتے ہیں اور بغیر کسی کو موقع دیے کچھ بولنے کے بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو لہٰذا جب تک لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ ہوا کیا ہے تب تک وہ لے کر جا چکے ہوتے ہیں, تبھی کام ہوتے ہیں نا ان کے بھی. تو اس چیز کو کہتے ہیں جھپٹنا, اچکنا, کہ تم لوگوں کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کب آئے, کس کو اٹھا کے لے جائے, اس کو مار دے یا اس پہ تشدد کریں, کچھ پتہ نہیں تھا. تو لہٰذا ہر وقت تمہیں خوف رہتا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس, تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ تم پر کوئی اچانک حملہ کر کے تمہارا خاتمہ نہ کر دیں, تمہیں مٹانے کی کوشش نہ کریں. فآواکم, تو اس نے تمہیں جائے پناہ دی. فاک ہٹا دے حرف ہے, کم ہٹا دیں ضمیر ہے. آوا آگے یہ آ جائے گی نا, آوا اس نے ٹھکانہ دیا. اب اس نہیں اس سے نہیں, آوا جو ہے چونکہ یہ حرف علت کے ساتھ ختم ہو رہا ہے تو اس کی شکل الگ ہے. حرف علت کے ساتھ جو ختم ہوتے ہیں نا وہ کنفیوز کرتے ہیں. آوا اس نے ٹھکانہ دیا. فآواکم, تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. جہاں بھی آتا ہے آوا ہی آتا ہے, جیسے ایک آگے اینڈ والی صورتوں میں بھی آوا ہے تو اس نے آپ کو یہ میں آپ کو نا انشاءاللہ پوری گردان کرا دوں گی, پھر آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. تو فآواکم, اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. کہاں دیا ٹھکانہ؟ مدینہ. اللہ رب کریم نے مدینہ کو دارالہجرہ بنا کر مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کے لیے جگہ عنایت فرما دی. وَأَيَّدَكُمْ, اور تائید کی تمہاری. ایدہ کم ضمیر ہے, الگ کر دیں. ایدہ اس نے تائید کی. بِنَصْرِهِ, اپنی مدد کے ساتھ, نصرت کے ساتھ. اس نے اپنی مدد خاص کے ساتھ تمہاری تائید کی. تائید کیا ہوتا ہے؟ مؤید ہوتا ہے قوت پہنچانے والا, بازو مضبوط کرنے والا. اسی سے تائید ہے کہ قوت مضبوط کرنا. یعنی آپ ایک چیز اٹھا رہے ہیں, بوری اٹھا رہے ہیں, وہ بھاری ہے, تو کوئی ساتھ آ کر خود بھی اٹھانے لگ جائے, یہ ہے تائید. بوجھ بانٹ لینا, ساتھ اپنی قوت لگا دینا. تو مسلمانوں پر بوجھ بہت تھا, اللہ نے اپنی قوت لگائی, عطا فرمائی. کیسے کیسے؟ صرف جنگوں میں نہیں, ہر معاملے میں مسلمانوں کے دل جوڑنا ہے نا. ایک 3 گروہ تھے الگ الگ, مہاجرین اور انصار میں 2 گروہ, اوس اور خزرج, جن کی صدیوں کی دشمنیاں تھیں. پھر اللہ نے ایک اور مدد فرمائی. مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے وہ مکہ کے لیے پریشان تھے, اللہ نے ان کے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھ کر ڈال دی. پھر وہ مکہ سے آئے تھے تو بیمار تھے, ان کو یہ آب و ہوا سازگار نہیں آ رہی تھی. وہ ایک صحرائی علاقے سے اٹھ کر ایک سرسبز علاقے میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے, گرم خشک علاقے سے اٹھ کر مرطوب علاقے میں آ گئے تھے. تو وہ وہاں پر نہیں رہ پا رہے تھے کیونکہ نسلیں ان کی گزر گئی تھی اور مسلسل بیمار تھے بیچارے. تو اللہ رب کریم نے انہیں شفا دے دی. اور مدینہ میں اکثر وبا پھیلا کرتی تھی بخار کی, جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے مدینہ سے ختم کر دیا الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت. پھر مہاجرین کی آباد کاری کا بھی مسئلہ تھا. اہل مدینہ جو قرضوں میں جھکڑے تھے سود کے, ان کو بھی چھڑانا تھا. مدینہ کی معیشت ڈاماڈول تھی, اللہ نے اپنے فضل سے اس معیشت کو پورا کر دیا. جیسے ایک مثال میں بیان کرتی ہوں, ویسے تو یہ پورا سلسلہ ہی اتنے کم وقت میں جو اللہ نے سب قرضے بھی اتروائے, سب کچھ کیا, اللہ کا احسان خاص تھا. لیکن اس میں ایک میں بات آپ کو بطور مثال بیان کرتی ہوں کہ جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے, شہید ہو گئے احد میں. تو 9 ماشاءاللہ بہنیں تھیں ان کی, وہ بھی چھوڑ گئے, پیچھے بہت قرضہ چھوڑ گئے. وہی سارا سلسلہ تھا سود والا. تو کہتے میں بہت پریشان تھا. تو جب میری فصل ہوئی نا پہلی کھجوروں کی, تو میں نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اتنا اور اتنا قرضہ ہے جو میرے والد چھوڑ گئے, اور میری بس فصل اترنی ہے, اور میں نے سب کو قرضہ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم کھجوریں اکٹھی کرو اور قرضے کی ادائیگی کے لیے مجھے بلا لینا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بسم اللہ پڑھ کر تو کھجوریں ناپ ناپ کر دینا شروع کی, جس کا جتنا قرضہ تھا. تو جابر کہتے ہیں سب کا قرضہ ادا کر دیا, کھجوروں کا ڈھیر اتنا کا اتنا ہی رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر اب تم اس سے یعنی استعمال کرو. تو کیسے ہوا یہ اللہ کی تائید تھی نا, معجزے کے طور پر ہوا. بے شک معجزہ کیا ہے, اللہ کی تائید ہے نا. تو یہ ایک واقعہ ہے جو علیحدہ بیان ہم کرتے ہیں, لیکن یہ مسلسل برکت تھی. بعض اوقات ظاہراً نظر آتی تھی اور بعض اوقات ظاہراً نظر نہیں آتی تھی, لیکن مستقل برکت. پھر اللہ نے یہ بھی تائید فرمائی کہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری طرح تابع تھے. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے نا انہوں نے حد سے بڑھنے کی کوشش نہیں کی,
وقتی طور پر چھوٹی موٹی غلطی ہو جانا اور بات ہے، مگر اجتماعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بھی کام ملت کے چلتے رہے. اگر قوم میں ہی اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا تو کام تو ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کابینہ بھی صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج بھی صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوشل نیٹ ورک کے افراد بھی صحابہ تھے. آپ کا پورا دار و مدار مدینہ کی چند ہزار کی آبادی پر تھا. اگر یہ لوگ حکم سے باہر ہو جاتے تو کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. لہٰذا اللہ نے انہیں اتنی ماشاءاللہ اطاعت دی، اتنی توفیق دی اطاعت کی، کہ باوجود کہ منافقین کا گروہ موجود تھا، یہود بہکانے کو موجود تھے، مشکلات و مصائب اپنی جگہ تھے، نفس بھی تھا، قدرتی بات ہے، لیکن انہوں نے سب کو نظر انداز کر کے صرف جب بھی سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی. تو یہ اللہ کی خصوصی عنایات تھی. اور پھر جنگ میں تو اللہ نے فرشتے اتارے، مضبوطی دی. تو یہ ہے اللہ کی تعریف. اللہ کہنے لگے کہ آج میں نے تمہیں قوت عطا کی ہے، تو یاد رکھو میں نے قوت عطا کی ہے تو اس قوت کو استعمال بھی میرے راستے پر کرنا. ایک بات. اور دوسرا، کل تم جب مجبور تھے اور کمزور تھے تو کتنے پریشان تھے، تو جو آج مجبور اور کمزور ہیں ان کو نظر انداز مت کرو. ٹھیک ہے. وَرَزَقَكُمْ رزق دیا تم کو مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں مدینہ میں تو سخت تنگی تھی. لہٰذا آپ اکثر یہ پڑھتے ہیں کہ ستو پی لیتے تھے اور کھجور کھا لیتے تھے، روٹی کبھی کبھی میسر آتی تھی. لیکن 5واں سال آتے آتے صورتحال یہ ہوگی کہ خزانے لدے ہوئے آتے تھے اونٹوں پر، ہے نا، اونٹوں کے مال آتے تھے. گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اسپینڈ نہیں کرتے تھے، ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے آپ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریاں بہت تھی، مہاجرین کی آباد کاری، جنگوں کی تیاری، یتیم و بیواؤں کی دیکھ بھال. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پورا ہی رکھتے تھے، اور آپ کا ذاتی تقویٰ بھی تھا. لیکن ویسے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، کیونکہ بنو نذیر کے جو باغات اور زمینیں تھیں وہ بھی اللہ رب کریم نے 5 ہجری میں جو ہے وہ دے دی تھی. اس کے علاوہ بہت لوگ مسلمان ہو گئے تھے ماشاءاللہ، تو ان قبائل سے زکوٰۃ کا صدقات کا مال آیا کرتا تھا. غنیمتیں بھی آ چکی تھیں، باغ فتق بھی ہو چکا تھا سلسلہ. اور 6 ہجری میں سورہ احزاب اتری، جس کا موضوع کیا ہے؟ امہات المومنین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچہ مانگا تھا نا، اور آپ ان سے ناراض ہو گئے تھے. تو پھر اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھو دنیا چاہیے کہ آخر. تو امہات المومنین نے خرچہ مانگا تو عائشہ خود کہتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ اب تو آپ کے پاس خزانے لدے ہوئے آتے ہیں اونٹوں کے، یعنی کہ زکوٰۃ کا مال اونٹوں پر بھار ہو کر آتا ہے، تو اب تو ہمارا خرچہ لگائیں آپ. تو یعنی 5 ہجری تک حالات سٹیبل ہو چکے تھے. تو یہ ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا پاکیزہ رزق. تو یہ جو سوچ ہے کہ ہم دین پر چلیں گے تو ہم غریب رہ جائیں گے، یہ غلط فہمی ہے. دین پر چلیں گے تو اللہ بہت رزق دے گا، اور وہ رزق ہوگا بھی پاک. بس تھوڑا وقت لگتا ہے، اوور نائٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ 2 وجوہات ہیں. ایک، حلال رزق کا پروسیس چلتا ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تھوڑا آزماتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تحمل بھی ہے کہ نہیں. 4 دن کام کرنا ہے کہ 1 دن کر کے بھاگ جانا. جیسے کام والیاں آتی ہیں نا اکثر کام ڈھونڈنے، تو 1 دن بہت لشکا پشکا کے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ستیہ ناس روز کا، تو پھر آپ تنگ آ کے فارغ کر دیتے ہیں. تو اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ کام کرنا ہے کہ خالی یہ ایویں نمبر لگوانے کے لیے 1 دن لشکا پشکا کے کام کر رہے ہیں. تو استقامت چک ہوتی ہے نا، پھر اللہ بہت دیتے ہیں. ابھی ہم 1-2 دن پہلے بھی وہ گورمے کی بات کر رہے تھے، تو کتنا اللہ کریم نے ان لوگوں کو عطا کیا. تو اسی طرح جو بھی دین کا کام کرے گا اللہ بہت دے گا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور اللہ نے رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزاری کرو. اب شکر گزاری کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تو زبان سے شکر ادا کریں. دوسرا، اللہ رب کریم کے دیے ہوئے چیزوں کو درست مقامات پر استعمال کریں، نعمتوں کا درست استعمال کریں. اور تیسرا، اللہ کے احکامات کو پورا کریں. دیکھیں شکر گزاری نا دل کی کیفیت ہے. اگر آپ واقعی کسی سے پیار کرتے ہیں اور کسی کے شکر گزار ہیں تو آپ کو انتظار نہیں رہتا کب میں اس کے کام آ سکوں، ہوتا ہے نا. اور جب موقع ملتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کر اس کا کام پورا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس سے لگاؤ ہوتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، آپ شکر گزاری دل سے چاہتے ہیں. ایسا سمپل. تو اگر ہمیں اللہ رب کریم کے ساتھ محبت ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں تو پھر تو موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور جیسے ہی حکم آئے دوڑنا چاہیے.
کہ الحمدللہ. اسی لیے تو صحابہ کہا کرتے تھے لبیک و سعدیک. ہم نے تو بہانے بنا رکھے ہیں. جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے وہ اپنے پیروں میں بیڑیاں نہیں باندھتے. ام سلیم جو تھیں انس کو چھوڑ گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ام سلیم بیوہ عورت تھی اور انس ان کے بڑے بیٹے تھے, اور انہوں نے ان کو پڑھنا لکھنا بھی سکھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یعنی اس دور میں وہ خالی ان کو کاتب بھی بنا دیتی نا کہ لوگوں کے وہ لکھ دیا کرو, جیسے آج بھی ہم جاتے ہیں کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے منشیوں سے لکھواتے ہیں تو ان کو پیسے دیتے ہیں. تو اس دور میں تو یہ بہت ہی ورتھ کا کام تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ام سلیم خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا انس ہے, اس کو لکھنا بھی آتا ہے, تو آپ اسے اپنی خدمت میں رکھ لیں. تو بڑا بیٹا چھوڑ گئی. حالانکہ قدرتی بات ہے جو عورت بیوہ ہو تو وہ چاہے گی کہ بڑے بیٹے کو کام پہ لگا دے, کچھ نہ کچھ کما کے لائے, کچھ تو ذمہ داری اٹھائے. مگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ گئیں اور پھر کبھی ان کو لے کر نہیں گئی. یعنی کہ ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کبھی کبھی بھیج دیا کرتے تھے ایک آدھ دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے, لیکن وہ ویسے کبھی لے کر نہیں گئی. جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے انس انہی کی خدمت میں رہے. اور آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی ہو. اسی لیے انس جو ہے وہ اتنے بڑے عالم بنے, اور یہ ان کی ایک مدینہ والوں میں ایک ذاتی فضیلت ہے کہ مدینہ کی پوری زندگی میں انس ان کے ساتھ تھے, اور انس بہت معتمد تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے کمرے میں بھی ساتھ سوتے تھے. تو وہ خود بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں آتے تو بیچ میں پردہ ڈال دیتے اور پردے کی ایک طرف انس سوئے رہتے, کوئی کام ہوتا تو آواز بھی دے لیتے. تو اتنا قرب ملا انس رضی اللہ عنہ کو, تو کریڈٹ گوز ٹو ہز مدر ام سلیم. ہمیں تو یہی رونا پڑ جاتا, میں اپنے بچے کو کیسے پڑھنے باہر بھیجوں, میرا تو ایک بیٹا ہے. یہ کیا بیکار بات ہے. اگر اللہ رحم فرمائے بیٹے کو کچھ ہونا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی ہو جائے گا, اور نہیں ہونا تو وہ باہر سے بھی پڑھ کر آ جائے گا. بیکار باتیں بنائی ہوئی ہیں. جنہوں نے کام نہیں کرنے تو ویسے ہی بہانے کرتے ہیں, اور جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز پریشان نہیں کرتی. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا نام ہم بہت لیتے ہیں غلط معنوں میں, اور ان کی والدہ جو تھی بیوہ عورت تھی, اور ان کے ایک ہی بیٹے تھے عبد القادر, اور کوئی بچہ ہی نہیں تھا. تو جب وہ وہاں پڑھاتی رہی پہلے ان کو, تو وہاں کی حد تک تعلیم مکمل ہو گئی, بڑے ہو گئے, تقریباً 15 سال کے تھے, تو بغداد بھیج دیا, کیونکہ بغداد اس وقت علم کا بڑا مرکز تھا. ایسے جیسے ہمارے گاؤں سے کوئی اٹھے گا تو لاہور بھیج دے گا, تو انہوں نے بغداد بھیج دیا. پراپر پیسے بھی نہیں تھے, یہ نہیں کہ کالج میں ایڈمیشن لے کر بھیجا, اللہ توکل بھیج دیا, جتنے پیسے بھی دے کر بھیج دیا کہ بیٹے جاؤ اور پڑھو. اس کے بعد اب آج کل کا دور تو نہیں تھا کہ روز فون کر کے خیریت پوچھ لیں اور حال چال پوچھ لیں, تصویر بھیج دیں. اس دور میں تو کئی کئی مہینے اطلاع بھی نہیں ملتی تھی ان کو, تو وہ وہاں کام کرتی تھیں, سود کاتا کرتی تھی, اور اس طرح کے کام گھر پہ جو کر سکتی تھی, اور پیسے جمع کرتی رہتی تھی. تو جب 6-7 ماہ بعد کوئی آتا تھا تو ان کے ہاتھ بھجوا دیتی تھی کہ اچھا عبد القادر کو دیا نا. تو بس یہی رابطہ رہا کئی سال تک. اور پھر جب عبد القادر عالم بنے اور اس لائق ہوئے کہ ماں کو لائیں گے, تھوڑے عرصے بعد وہ وفات پا گئے. مفت میں اتنے بڑے عالم نہیں بن گئے عبد القادر, بہت قربانی تھی ان کی ماں نے. اگر ماں کہتی ایک ہی بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے تو پھر دیہاتی مولوی بنتے نا, پھر ایسے عالم تو نہ بنتے. تو بس بات یہی ہے کہ بڑا مقصد ہو تو پھر قربانی بھی دینی پڑتی. بڑے مقاصد قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتے. یا گھروں میں لاڈ پیار کر لو, اور یا پھر کچھ بنا لو. وہ شاہین بچے یاد ہے, ایک مضمون ہوا کرتا تھا کہانی ٹائپ شوکت تھانوی کا, اب مجھے یاد نہیں, ایف اے میں تھا غالباً, شاہین بچے. مزاحیہ انداز میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یعنی ایک دوست دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے کہ اپنے بچے کو کس فیلڈ میں بھیجو, میٹرک کر لیا. تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر بنا دو, تو کہتا ہے جس کا تو دل ہی بڑا کمزور ہے, مرغی ذبح ہوتے دیکھ لی تو 3 دن بخار چڑھتا رہا. وہ کہتا ہے اچھا چلو ایسا کرو کہ فوج میں بھیج دو. کہتا ہے لو میرا بچہ فوج میں, وہ تو اتنا نازک مزاج ہے, یوں ہے وہ ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلو پائلٹ بنا لو. کہتے ہیں لو وہ تو بلندی پہ چھت پہ نہیں جاتا, اس کو ڈر لگتا ہے, اس کو چکر آتے ہیں, کیونکہ وہ ہر چیز میں نقص نکالتا رہتا ہے. تو آخر میں تنگ آ کر کہتے ہیں تمہارے بچے سے غلطی ہوگی, اس دور میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو طنز اصل میں اسی بات پر تھا کہ ہم اپنے بچوں کو
قوم کا جو اثاثہ ہے، وہ بیچ میں یہ بڑی سیریس باتیں دوست کہتا ہے نا کہ بھئی یہ بچے قوم کا اثاثہ ہیں، تم کیوں اس طرح ضائع کر رہے ہو. تو موضوع وہی تھا، انہوں نے مذاقیہ انداز میں اس کو لکھا تھا. اس کا نام تھا شاہی بچے. آپ دیکھیے گا فرسٹ ایئر کی یا سیکنڈ ایئر کی بک میں ہے، یہ بڑا واقعی سیریس مضمون ہے. تو ہم یہی کچھ ڈرامے کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو نااہل اور نکما بنا کر مر جاتے ہیں، خود وہ پھر دھکے کھاتے رہتے ہیں. تو بچوں کو کسی قابل، کسی لائق بنانا ہے تو کام تو کروانا ہوگا، مشقت تو کرنی ہوگی. اور بعض اوقات نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن اسی کا نام زندگی ہے نا. جو کوششیں کرتے ہیں وہی منزلیں پاتے ہیں. تو اللہ نے کہا میں نے نعمتیں دی ہیں، اس لیے نہیں دی کہ بیٹھ کر نعمتیں کھانے لگ جاؤ. بس نعمت کیوں ملی ہے؟ اس کو استعمال کرو، کام کرو. ٹھیک ہے، تو اور کام کرو گے اور آگے بڑھو گے. اور اگر ایک نعمت ملے اور اسی کو لے کر بیٹھ جائیں تو بیٹھے رہو، مزے کرو. وہ نعمت تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، ہر نعمت زوال پذیر ہو جائے گی نا. آپ دیکھیے ایک بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ پاس کرتا ہے، اسے گفٹ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے گھمانے بھی لے کر جائیں. اب کیا یہ اس لیے ہے کہ بس فرسٹ اسٹینڈرڈ پاس کر لیا کافی ہے؟ نہیں، اب سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں اور محنت کرنی ہوگی، تھرڈ میں اور، فورتھ میں اور. میٹرک میں تو پاگل ہو جاتے ہیں، پھر میٹرک کر کے بڑے گفٹ ملتے ہیں نا. بائک لے کر دیتے ہیں لڑکوں کو، لڑکیوں کو گولڈ کی چین لے دی کہ بھائی کارنامہ کیا. واقعی میٹرک ایک بڑا کام ہے، لیکن کیا میٹرک کر لینا کافی ہے؟ اصل چیلنج تو اب سامنے آتا ہے. اور پھر گریجویشن کر لیا اور بڑا گفٹ ملتا ہے نا. تو اب گریجویشن کر لینے سے کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اب تو اصل معاملہ سامنے آیا. اور ماسٹرز کیا تو پتا چلا اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو پی ایچ ڈی کی پہلی سیڑھی ہے. تو ہر ایک منزل اگلے سفر کا شاخسانہ ہوا کرتی ہے. منزل تو ہے ہی نہیں. زندگی سفر مسلسل کا نام ہے. تھک کر بیٹھ جانے والوں کے لیے دنیا میں، زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مومن کبھی تھک کر نہیں بیٹھتا. یہ ضرور ہے کہ کام کی نوعیت بدل سکتی ہے طاقت کے مطابق. ان کے جیسے جوان ہیں تو نوکریاں کر رہے ہیں، اپنا پوٹینشیل دے رہے ہیں. اب بوڑھے ہو گئے تو اب ویسے نہیں رہے، تو ذہنی جسمانی کام نہیں کر سکتے، ذہنی کر رہے ہیں، نسل پال رہے ہیں، بچوں کو دادا بن گیا، بچوں کو تربیت دے رہے ہیں. یعنی جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن حصہ ڈال رہے ہیں. تھک کر بیٹھ جانا یہ مومن کا طریقہ نہیں. مومن نہ تھکتا ہے نہ بیٹھتا ہے. وہ جو کر سکتا ہے وہ کرتا رہتا ہے اپنی بساط کے مطابق. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا جی بس اب ہم نے کر لیا نہیں، کچھ نہیں کر لیا. مرتے وقت تک کام ختم نہیں ہوتا جس نے کام کرنا ہے. تو جیسے بڑی خواتین کہا کرتی تھی نا کہ جن نے کام کرنا ہے انہوں اسے کام نہیں مک دے، جنہیں نہیں کرنا انہوں نظر ہی نہیں آتا. یہ حقیقت ہے زندگی کی بہت بڑی. گھر کے علاوہ زندگی میں بھی اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں پورا دن کام ختم نہیں ہوتے، دین اور دنیا دونوں کے. اور اگر نہیں کرنا تو کام بھی کوئی نہیں، سارا دن فارغ بیٹھے. یوں نہیں کرنا. اللہ یہی یہاں بتا رہے ہیں، میں نے تمہیں قوت دی، میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا. یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں بھی تو دیا نا. تو اب اللہ فرما رہے ہیں اب اس کا بدلہ یوں ہے کہ شکر گزاری کرو. شکر گزاری میں ایک تو نعمتوں کو تسلیم کرنا، دوسرا ان کا درست استعمال کرنا، اور تیسرا اپنی پوری پوٹینشل لگا دینا ان چیزوں کا حق ادا کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، خیانت نہ کیا کرو. خے واو نون خون سے ہے، تم خیانت مت کیا کرو. اللہ والرسول، اللہ اور رسول سے. لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو. تخونوا، اور نہ ہی خیانت کرو، اماناتکم، آپس کی امانتوں میں. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. اے ایمان والو، نہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرو، نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم یہ بات جانتے ہو. خاص اس کا بیک گراؤنڈ پھر وہی ہے کیا؟ غنیمت. انفال نام ہی انفال ہے اور موضوع بھی غنیمت کا شروع ہوا. تو مال غنیمت کے لیے بتا دیا گیا اللہ اور رسول کا حکم ہے. اب اس سے پہلے کہ باقاعدہ بات آئے کہ بھی مال غنیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، وہ تقسیم کریں گے، اللہ پہلے ہی بتا دے اللہ اور رسول سے خیانت مت کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا بھی مفہوم ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو پوری طرح پورا نہ کرنا، کوئی بات جھوٹ بولنا، کچھ چھپانا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ سب خیانت ہے. خیانت دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک مالی خیانت اور ایک قولی عملی خیانت. کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ بھئی
گھر سے استاد دیتے ہیں نا بعض اوقات کام کے، یہ سب مشکل سوال ہے تو اس کو 5 دفعہ کر کے لاؤ. تو ایک شروع کا ایک آدھ سوال 5 دفعہ کر لیا اور باقی ساری ایکسرسائز ایک دفعہ کی اور پھر کہا کہ جی میں نے 5 دفعہ کی ہے، تو خیانت ہے نا. تو اسے خیانت کہا جاتا ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام دیا اس میں ڈنڈی مار دی تو خیانت ہے. یا کوئی ایسی بات منہ سے کہی جو ناپسندیدہ ہے بعد میں مکر گئے، خیانت ہے. تو یہ ہے قولی اور فعلی. اور مالی خیانت وہی زکوٰۃ کے مال میں ڈنڈی مار لینا خدا نخواستہ، یا غنیمت کے مال میں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی تھی، جیسے خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جو گفٹ کیے تھے رئیس فدق نے، ان کا نام مجھے اب ذہن میں نہیں ہے. اس کو تیر لگا اور وہ مر گیا. تو اس بات پر صحابہ نے کہا کہ دیکھو شہید ہو گیا، ابھی باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی جو ہے نا جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا اور سامان ان لوڈ کیا جا رہا تھا اونٹوں وغیرہ سے. تو صحابہ نے کہا کہ بڑا خوش نصیب ہے، مر گیا، شہید ہو گیا، کہ ابھی تو جنگ میں باقاعدہ جنگ کی مشقت بھی نہیں آئی اور اس کو شہادت مل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر آگ کی چادر برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں. صحابہ شاکڈ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ پہلے مارکے میں خیبر جو ہے نا وہ ایک مارکہ نہیں ہے، وہاں پر مختلف بستیاں تھیں نا تو ان کے ساتھ مختلف مارکے ہوئے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے مارکے میں جو غنیمت کا مال جمع ہوا تھا اس میں سے اس نے ایک چادر چھپا لی تھی. یہ بات سن کر ایک صحابی جو ہیں وہ 2 تسمے لے کر آئے. انہوں نے ارادتاً نہیں چھپائے تھے، ضرورتاً اٹھا لیے، ان کو خیال نہیں آیا کہ یہ غنیمت میں سے ہیں تو میں نہ رکھوں. جوتا باندھنے کے تسمے تھے، کھڑاؤں ہوا کرتی تھی تو کھڑاؤں کو پھر وہ تسموں سے باندھ لیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے رکھ لیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غنیمت کے مال میں سے ذرا سی بھی چیز رکھے گا تو اسے اس کے بدلے میں جہنم کی آگ ملے گی. تو خیانت ہر چیز میں بری ہے، لیکن مال غنیمت کی خیانت بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اس سے پہلے کہ غنیمت کے باقاعدہ تقسیم کے احکام آتے، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرنے کا حکم اللہ نے علیحدگی سے دے دیا.